سے پہلے فتنے کا بیج بونے والا جو شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، اسلام میں آیا لیکن جماعتیں پیدا کر دی۔ اب خلافت راشدہ ختم ہوتے ہوتے ہی مسلمانوں میں جماعتیں آ گئی تھیں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو انتقال ہوا، آپ کی جو شہادت ہوئی، تقریباً 3 خلفاء کی شہادتیں ہوئی۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ایک غیر مسلم مجوسی کے ہاتھوں ہوئی، جو آگ کا پجاری تھا، اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں تھا، اور اس نے اپنی ذاتی رنجش میں قتل کیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں کی ایک باغی جماعت نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی بظاہر مسلمان کہلانے والے تھے لیکن وہ کافر ہو چکے تھے، خارجی، لیکن نام کے وہ مسلمان ہی تھے، عبد الرحمن بن ملجم جس نے قتل کیا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب اتنے بڑے 2 خلیفہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر فتنہ پیدا ہو ہی چکا تھا، فتنہ عروج پر تھا۔ 2 جنگوں کا ذکر کل میں نے کیا تھا، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ یہ جنگ جمل جو ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھیں اس جنگ میں، اور پھر وہ صلح ہو گئی، واپس وہ چلی گئی، حضرت علی بھی گئے، لیکن غلط فہمی سے دونوں فوجوں میں لڑائیاں ہوئیں اور دونوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ ملک شام سے نکلے تھے، چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ جو اعلان کر رہے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ تھے، کیونکہ خاندان ایک ہی ہے، حضرت عثمان کا خاندان بھی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی ایک ہی ہے۔ تو خون عثمان کا قصاص، بدلہ، اس نعرے سے وہ اٹھے تھے، اور اس کے بعد جنگ جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر کے نکل پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت ساری صلح کی کوششیں فرمائیں، خطوط لکھے، لیکن جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک بڑے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، یہ گئے اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے کہا، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے، خاندان میں سے، اور صحابہ میں وہ افضل ترین ہیں، پھر آپ کس طرح سے ان کے لیے جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کا قتل کیا ہے، عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا، نہ، میں ان کی فضیلت کا بھی قائل ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت امیر معاویہ کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں ہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے یہ دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا، لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے، اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا ان جماعتوں کا، مقام نہروان کے قریب۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے، صحابہ تھے، وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں، یہ جمادی الاول کا شروع کا مہینہ تھا، اور جمادی الاخر آ گیا، یعنی 2 مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں ہوئی آمنے سامنے۔ اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی 2 مہینے میں۔ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے،
تو جنگ بندی ہو گئی. 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے, دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے, صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا, سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں, اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرانگیز دونوں جگہ موجود تھے, بھڑکاتے رہتے تھے. اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے. اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے. یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی کفن پہنانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, دفن کرنے کے لیے. ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں, ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ میں. پھر حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا, کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی, اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی, کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے. عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں, اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ, مکہ, یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے. اب حضرت امیر معاویہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج 45,000 کی تعداد میں قتل ہو گئی, جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی تھی, یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن امپائر سے, وہ تو رومی فوجی عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے, ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے. اور پھر حضرت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں, تمہارے بھی 25,000 قتل ہو گئے, اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین امپائر سے, یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی, اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے, یہ پرشین امپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے, وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے, اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ نہیں رہیں گے. یہ حکمت کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا, تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج. تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی, 5 بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا, کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے, سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا, بلکہ ان کو کہتے ہیں پورے عرب کا ذہن, پورے عرب کی عقل ان کے پاس تھی. حضرت امیر معاویہ, انہوں نے 5 بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا, قرآن پاک کے نسخے منگوائے اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات طے کریں گے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا, قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا. تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب تھی, 5 بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے, اور پیچھے اور بھی سینکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے, اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے, حضرت علی کے سامنے, کہ یہ ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں. حضرت علی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کے باغی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاست سمجھ گئے. آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ, اسی لیے تو ہم تلوار اٹھائے, اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنایا جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے. پھر دونوں کی جانب سے یہ بات طے پائی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنایا جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص
یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ نہایت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے. جیسے اپنے لیے سوچتے تھے ایسے دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں، مدبر رہے ہیں، ذہین رہے ہیں، لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے، لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا. مسئلہ تاریخ کا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اسی لیے میں تاریخ دہراتا ہوں کہ کوئی ڈھکوسلا بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دے. حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری ہے. دونوں نے حکم بنایا. حضرت عمرو بن عاص یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے، اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے تو ان کا نہایت شاندار استقبال اور تعظیم و تکریم کرتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ سے پہلے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا، اور دونوں کو اب صلح نامے پر دستخط کروانی تھی، یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا. دونوں جماعتوں کو، دونوں نے وعدہ کر لیا تھا، دستخطیں ہو گئی تھی. اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا، رمضان شروع ہونے سے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سنا دیں. ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی، اس جگہ پر جا کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے. اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ پوچھتے تھے عمرو بن عاص سے، آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ ابھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی فضیلتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہے، امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہے. یہ معاملہ اب جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا، وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں. حضرت عمرو بن عاص نے کہا بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے، لیکن بہرحال دونوں حکم تھے، دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے. یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. حجاز کے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا، کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ. تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے. آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا، اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا. تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں، مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا، وہ کھڑے ہوئے کہا دو حکم تھے، ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی، لیکن شامی الگ باغی ہو گئے، عراقی الگ باغی ہو گئے. بہرحال
یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے، اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے، کوفہ، اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا۔ یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں، 37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے، 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا۔ کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا، چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا، آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے، جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو، دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں، جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے، یہ بھی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، ابن عساکر کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے، اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے، شہید تھے، ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے۔ اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے، حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، دونوں کے متعلق یہ بات کہنا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں، ان کی اجتہادی خطا ہے۔ لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں، سبوں نے یہی کہا ہے جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے، لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ خیر، 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اس جنگ کو ختم کرنا، ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں، وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ، ان کی جماعت کے، ان کے حامیان میں سے تھے، سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن، امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے۔ حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر، اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی۔ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں، ابھی 6 مہینے باقی ہیں۔ خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا، یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک، جب حضرت علی کا انتقال ہوا 29.5 سال ہوئے تھے۔ اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا، اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ خلافت کا تنازع، یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان، یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا۔ حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، یہ کہتے رہے کہ خلافت کا حقدار ہم بھی ہیں، لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا۔ اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان۔ اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے، اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے، اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کچھ باتیں امام حسن مجتبیٰ کی سننا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے۔
اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبیٰ کی تھی. ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کو یاد کرتے تھے. اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو یا صرف امام حسن کو کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے. کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے. کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تم نے صرف سواری دیکھا یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے. سوار بھی کتنا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے. یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے دو پھولوں کی طرح. اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگتے تھے اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے. صحابہ یہی کہتے کہ آپ ان بچوں کو سونگتے ہیں. چومنے کا بوسہ دینے کا رواج تو ہے, سونگنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے دو حسین پھول ہیں اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے, بالکل جدید. اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا, حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے, محفوظ رکھے اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین. سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں. اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے. تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو, اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں. اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی, چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے. جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا لوگوں اس بچے کو پہچانو, ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی, بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران. اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار, یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے, امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا. ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا. انہوں نے بہت انہیں سمجھایا. امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی, کبھی نہیں ہوا. حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا. امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا, کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا. عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں ساری باتیں انہوں نے رد کر دی, وہ ماننے کو تیار نہیں. امام حسن نے کہا
اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا. پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا، اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان، یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل